بڑا ایک بنیادی سوال آج کیا گیا، اس پر ڈسکشن بھی ہو گئی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور لا میں ظاہر سی بات ہے یہ کیا تناؤ آ جاتا ہے، یہ کیا معاملات آ جاتے ہیں. جیسے لا ہے، آپ کا ایک قانون ہے کہ سینئر ترین جو جج صاحب ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، لیکن اگر پارلیمنٹ یہ بات کا فیصلہ کرتی ہے یا صدر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب سینئر ترین نہیں، ان کے نیکسٹ یا تھرڈ پہ جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، تو یہ لا کے اگینسٹ ہوگا. لا غالباً 1980 میں بنایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے. پارلیمنٹ کا ایک بالکل الگ ہوتا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، اس پر بھی آج بات ہوئی ڈیٹیل سے؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کا سینئر موسٹ جج جو ہے وہ آپ کا چیف جسٹس ہوگا. وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ آپ کا چیف جسٹس اور ججز آف دا سپریم کورٹ ہے وہ آئیں گے، اور یہ آپ کا جو ڈیسائیڈ ہوا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا، وہ ایک سپریم کورٹ نے کیس ڈیسائیڈ کیا، اور اس کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے. اور یہ پرنسپل آج بھی ابھی بھی اپلائی ہائی کورٹس پہ نہیں ہوتا، صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے. نہ یہ کسی لاء میں لکھا ہوا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہوں گے وہ ہوں گے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. جی اب لا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 191 کے اندر لکھا ہوا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے متعلق لیجسلیشن جو ہے وہ رولز کے متعلق آج تک پارلیمنٹ نے نہیں کی، اور یہ 50 سال اس چیز کو ہو گئے ہیں. لہٰذا جب لا نہیں ہے تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ لا کر نہیں سکتے تو یہ، حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز کے متعلق لیجسلیشن نہیں کر سکتی. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ شیل ناٹ، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ کین ناٹ. اب یہ ہے کہ آرٹیکل 91 کے اندر دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کر لے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کر لیتی. اب پارلیمنٹ نے جب پچھلے 50 سال سے نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع میں تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر یہ حال ہوگا 184(3) کا یا کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا. چونکہ یہ جو اختیار کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا ہے، نہ یہ کانسٹیٹیوشن نے چیف جسٹس کو دیا ہے نہ لا نے دیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں جو تیسرے ٹیئر کے اندر آتے ہیں. پہلے آپ کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اس کے بعد آپ کا لا آتا ہے، اور تیسرے ٹیئر کے اندر جا کے آپ کے رولز آتے ہیں. اب جب رولز جو تھے وہ 1980 کے اندر سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اس کو اپروو کیا، تو ان ججز نے جو اپنا رائٹس تھا اس کو چیف جسٹس کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ جج بینچز بھی بنائیں، اور آپ 184(3) کی پروسیڈنگز جو ہے آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے، کس طرح لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. جب یہ معاملہ آہستہ آہستہ، اور یہ کام سٹارٹ ہوا تھا جسٹس افضل اللہ صاحب کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے، یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب 184(3) کو شروع سے پہلے 184(3) کا آپ نہ پاکستان کی پریسیڈنٹس کے اندر سپریم کورٹ کے جتنے ہیں، پی ایل ڈی ہے، ایس سی ایم آر ہے، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کوئی 184(3) کے اوپر آپ کو ججمنٹ ملے. جی یہ سارا کام جو ہے وہ 90s کے اندر ان رپورٹڈ ہوا. اس کے بعد یہ درشن وسیع والی ججمنٹ تھی، یہ پاکستان کی پہلی ججمنٹ تھی جس نے 184(3) کے پروسیس کو ایکسپینڈ کیا کہ پبلک انٹرسٹ اور فنڈامنٹل رائٹس کو آپ کریں. بنیادی طور پہ یہ آبجیکٹو بھی یہی تھا. اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی ایکسٹینشن پہ کام شروع کیا، اور چلتے چلتے اب بات جب افتخار چودھری صاحب آئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کا فریکوینٹ جو استعمال ہوا. تو اس دور کے اندر کوئی بھی پارلیمنٹ یہ جرت نہیں کر سکتی تھی کہ اگر وہ لیجسلیٹ کرے تو اس کے خلاف ایکشن نہ ہو یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا دیا جائے. اس وجہ سے، اور دوسری یہ تھی کہ باوجود اس چیز کے کہ بار کاؤنسلز یہ کہتی تھی کہ ان چیزوں کو آرڈر کریں، یہ سپریم کورٹ کے لیے ضروری ہے، لیکن کوئی بھی چیف جسٹس جو تھا وہ اس کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور سہارا جو تھا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا لیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ نے کچھ آبزرویشنز کے اندر اس کو دیکھا کہ انڈیپینڈنس، حالانکہ یہ سارا پروسیس جو ہے نہ یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو بات کرتا ہے، نہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو کرٹیل کرتا ہے، نہ سپریم کورٹ کی پاورز جو ہے اسے انلارج کرتا ہے، نہ اس پاورز کو کرٹیل کرتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک شخص کو جو پارلیمنٹ نے اختیار نہیں دیا ہوا تھا، اور پارلیمنٹ نے سمجھا کہ
191 کے اندر اس اختیار کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا۔ اب دوسرا جو کوشچن یہاں پہ آتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ سپریم کورٹ کا پریروگیٹو بالکل سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا پارلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ اب ایک انٹری کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جی انٹری 55 ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور شیڈول 4 کے اندر ذکر ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ ساری لیجسلیشن کر سکتی ہے ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر صرف ہم وہی پڑھتے ہیں جس طرح ہم 90 دن کے اندر پڑھتے تھے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہونے سے پہلے آپ کا سی سی آئی، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیتی ہے اس چیز کو کہ سینسس کو، تو آپ کی ہلکا بندیاں نئے سرے سے ہوں گی۔ اس پروسیس کو 51 کے اندر الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹی ہے پورا کرے گا، اور جب وہ پروسیس 100 دن یا 120 دن کے اندر ہوگا تو 90 دن کا پیریڈ وہاں پہ سٹارٹ ہوگا۔ اب ہم جو انٹری 55 ہے اس کو صرف ایکسیپٹ سپریم کورٹ کی حد تک پڑھتے ہیں۔ آگے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے جو 184 کے اندر ہے، 185 کے اندر ہے، 186 کے اندر ہے، 187 کے اندر ہے، 188 کے اندر ہے، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر انلارج کر سکتے ہیں، آپ تھرو آرڈنری لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے کو کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ بیسک سیلینٹ فیچرز کو چینج کیے بغیر 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشن کو کر لیں۔ اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس لیجسلیشن کے اندر نہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کم ہوئی ہے، نہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن انلارج ہوئی ہے، نہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو اس سے متاثر ہوئی ہے، نہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے انڈرمائن ہوئی ہے ایگزیکٹو کی وجہ سے، بلکہ اس چیز کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی آئی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ چیف جسٹس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اب بھی ہیں، جو آئندہ بھی ہیں، اور پچھلے کو بھی، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کرٹیسزم سے بچ جانا تھا کہ جب آپ فیصلے ایک شخص کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب سے لے کے صرف 2 جج ہمارے چیف جسٹس ایسے ہیں جن پہ کرٹیسزم نہیں ہوا، ایک جسٹس ناصر الملک اور دوسرے تصدق جیلانی۔ آپ انور ظہیر جمالی صاحب کا دیکھ لیں، اس کے بعد ثاقب نثار دیکھ لیں، آصف سعید کھوسہ دیکھ لیں، گلزار صاحب دیکھ لیں، اور پھر بندیال صاحب دیکھ لیں، اور اب یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو بذات خود اس سارے پروسیس کے اندر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ 3-4 سال سے ٹاپ 5 پوزیشنز کے اندر ہوں، آپ کو کنسلٹ بھی نہ کیا جائے، آپ کو بینچ میں شامل بھی نہ کیا جائے، اور اس کی کوئی ریزنز بھی نہ اس چیز کے اندر آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آس اس چیز جی آپ کنٹینیو کر لیں، پھر میں وائڈ اپ کر، پھر میں ذرا عبداللہ صاحب کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج الٹیمیٹلی بھی میں آپ کو سمجھوں، نہ یہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہے، نہ کسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اپنا۔ باتیں جو پارلیمنٹ نے کی ہیں یا ہماری بار ایسوسیشنز نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سپریم کورٹ مناسب سمجھتی ہے تو وہ سمجھے کہ لا بن سکتا ہے 191 کے نیچے، اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تو انہیں بسم اللہ کر کے فل کوٹ کر کے میجورٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کریں اور اس ایشو کو ریزالو کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر ایک کریڈیبلٹی آئی ہے اور ایک ٹرانسپیرنسی آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے اننیسیسریلی چیزیں ڈریگ کی جس کے بہتر آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔